بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم ایکسپیکٹڈ ویلیو کو ایوریج کے ساتھ دیکھیں گے۔ ایکسپیکٹڈ ویلیو اور ایوریج میں کیا ریلیشن ہے، تو اس کو ذرا میتھمیٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ ویلیو از سیم تھنگ ایز ایوریج۔ اگر ہم زیادہ آبزرویشن بڑھائیں، زیادہ آبزرویشن کر لیں، تو پھر جو ایوریج ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم ایکسپیکٹیشن ڈائریکٹ اس میں پلگ ان کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، کیونکہ ایکسپیکٹیشن از اے میتھمیٹیکل اپروچ اینڈ ایوریج از کیلکولیٹڈ نارملی آفٹر آبزرویشن، تو این لارج ہو تو پھر آپ کے ساتھ ایکسپیکٹڈ ویلیو جو ہے یہ ایوریج کے کرسپانڈنگ ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہمارے پاس اگر ہم لیٹ سپوز ایک رینڈم ایکسپیریمنٹ ہے، اس ایکسپیریمنٹ کو ہم پرفارم کر رہے ہیں، تو لیٹ سپوز پہلی بار پرفارم کیا، اس کا آبزرویشن لکھ دیا، پھر سیکنڈ بار پرفارم کیا، اس کا آبزرویشن، پھر این بار پرفارم کیا اور اس کے آبزرویشن، ان سب کو اگر ہم سم کریں تو یہ سم آبزرویشن ہو گیا۔ اس کو اگر ہم این پہ ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس ایوریج کی ڈیفینیشن ہے، جو نارمل ہم ایوریج کیلکولیٹ کرتے ہیں، صحیح، یا ارتھمیٹک مین اس کو بھی بولا جاتا ہے، تو ہمارے پاس ایوریج کی ڈیفینیشن ہے، صحیح ہے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ اس میں یہ ٹرمز کچھ ایمبیگوس سا لگ رہے ہیں اور بعض ٹرم ہمیں اور بھی ریکوائرڈ ہوگی، تو اس لیے پہلے یہ جو ٹرمز ہیں اس کی انٹویٹیو میننگ دیکھتے ہیں کہ ایکس آف جے جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آبزرویشن آف دا جے ایکسپیریمنٹ، اور ایکس آف ون اگر ہم لکھ لیں اس کے بجائے، تو اس کا مطلب ہوگا پہلے جو ایکسپیریمنٹ آپ نے رینڈم ایکسپیریمنٹ پہلی بار پرفارم کیا اس کا جو بھی آؤٹ کم آئے گا آپ کے ساتھ اس طرح آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ اس طرح ایکس آف ٹو کا مطلب ہے دا آبزرویشن آف دا سیکنڈ ایکسپیریمنٹ۔ ابھی ایک اور ٹرم جو ریلیٹو فریکوینسی میں چیپٹر 1 میں بھی ہم نے دیکھا تھا، وہ ہے کہ این سب کے آف این، تو اس کا مطلب یہ ہے اتنے ٹائم آپ نے ایکس آف کے کو آبزرو کیا ہے۔ اگر میں اس کو 1 اس میں لکھ دوں تو اس کا مطلب یہ ہے ایکس ون آپ نے اتنی بار آبزرو کیا جب ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا آپ نے، اور ایکس آف ٹو آپ نے این سب ٹو آپ این ٹائم آبزرو کیا۔ یہ کچھ مشکلز ہیں، تو اس لیے ہم ایک سمپل ایگزامپل سے ان ٹرمز کی انڈرسٹینڈنگ کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے پاس 4 سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آپ ایز اے رینڈم ایکسپیریمنٹ لے لیں، اس سے رینڈملی ایک اسٹوڈنٹ سلیکٹ کرے اور اس کی مارکس اپنے ساتھ نوٹ کرے، پھر ایک اور اسٹوڈنٹ سلیکٹ کرے، اس کی مارکس اپنے ساتھ نوٹ کرے، پھر ایک اور اسٹوڈنٹ سلیکٹ کرے، اس کی مارکس نوٹ کرے، ایک اور اسٹوڈنٹ سلیکٹ کرے، اس کی مارکس نوٹ کرے، پھر ایک اور اسٹوڈنٹ سلیکٹ کرے، اس کی مارکس نوٹ کرے، اس طرح ایک لسٹ بنائے۔ تو دیکھیں، اور کوئز کی ساری مارکس کتنے ہیں؟ 10 ہیں، تو ان 10 میں سے 3 اسٹوڈنٹ نے جو تھا، 3 اسٹوڈنٹ نے اس میں 5 مارکس لیے ہیں۔ تو دیکھیں 5 مارکس جو ہے کتنے اسٹوڈنٹ نے لیے؟ 3 اسٹوڈنٹ نے لیے۔ ایک سب 1 ہمارے پاس 5 ہے، تو این سب 1 ہمارے پاس ہوگا 3۔ سملرلی اگر 8 مارکس 7 اسٹوڈنٹ نے لیے ہیں تو ایکس سب 2 ہمارے پاس 8 ہو گیا اور کرسپانڈنگ مارکس ہمارے پاس 7 ہو گئے۔ ابھی میں نے اس کا ٹوٹل کیلکولیٹ کرنا ہے، تو میں نے 5 کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے اور 7 کو 8 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، صحیح ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گی اس طرح ٹوٹل۔ اس طرح ہم بھی کر سکتے ہیں کہ 5 کو 3 بار ایڈ کرو، صحیح ہے، ہمارے پاس 5 آبزرو ہو گیا، اس طرح پھر آبزرو ہو گیا، پھر آبزرو ہو گیا، پھر آبزرو ہو گیا، تو 3 بار اس کو اس طرح ایڈ کرنا ہے، 5 + 5 + 5۔ اتنی سی آسان یہ ہے کہ 3 × 5 لکھ لیں، صحیح ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہے۔ تو دیکھیں ابھی ہمارے پاس جو نومیریٹر میں یہاں ہے، صحیح ہے، ہم اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ اس کی ہم جو ہے نیٹ ویلیو نکال دیں، جو نومیریٹر میں ہے یہ اور یہاں پہ یہ، صحیح ہے، اس کو ہم جو نیٹ ویلیو ہے وہ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے، دیکھیں ایک نمبر لیٹ سپوز اسی کیس میں 5 مارکس ہے، وہ آپ نے کتنی بار آبزرو کیا ہے، صحیح ہے، اس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا کرسپانڈنگ جو نمبر آف ٹائم آبزرویشن ہے، اس طرح جو ایک اور نمبر ہے وہ کتنی بار آبزرو کیا ہے۔ اس طرح سارے ٹرمز کے لیے ایک سب کے این سب کے اب ان سارے ٹرمز کو اس طرح ملٹیپلائی کرو، تو دیکھیں اس میں بعض کیسز میں آبزرویشن 0 ہوگی تو ٹرم پورا نکل جائے گا۔ سپوز اسی کیس میں جو ہم نے کنسیڈر کیا 10 اسٹوڈنٹ کے لیے، صحیح، تو ان 10 اسٹوڈنٹ میں صرف مارکس جو ہے ایک 5 ہے اور ایک ہمارے پاس 8 ہے، صحیح ہے، تو یہ 2 مارکس ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ریمیننگ کے لیے وہ ٹرم 0 ہوں گے، صحیح ہے، لیکن
ان سب کو اگر آپ اس طرح ملٹیپلیکیشن کی ٹرم میں لکھ لیں گے تو اس سے جو ریزلٹ بنتا ہے آخر میں وہ اس کا ریزلٹ بھی ہوگا. تو لہٰذا یہ دونوں سیم ہیں، تو اس لیے یہ جو ہمارے پاس ہے یہ ایکویشن، اس میں اگر ہم نومیریٹر کو ریپلیس کریں گے اسی ایکویشن پہ، اور ابھی ہر ایک کے نیچے یہ n لکھیں گے اس طرح. تو دیکھیں ہمارے پاس یہ ریلیٹو فریکوینسی کا ڈیفینیشن ہے کہ کرسپونڈنگ آبزرویشن نمبرز ڈیوائڈ بائی دا ٹوٹل آبزرویشن. تو یہ ہمارے پاس کرسپونڈنگ نمبر کی ریلیٹو فریکوینسی ہوگی. تو x1 کو کرسپونڈنگ ریلیٹو فریکوینسی کے ساتھ x2 کرسپونڈنگ ریلیٹو xn کو xk کو کرسپونڈنگ ریلیٹو فریکوینسی کے ساتھ ملٹیپلائی کیا اور سب کو سم کرا. ابھی اگر میں سمیشن میں جاتا ہوں تو یہ دونوں سبسکرپٹ سیم ہیں، یا پھر بھی یہ دونوں سبسکرپٹس کے کوئی بھی ہم ویریبل دیں گے، لیکن نارملی کیا ہوتا ہے سمیشن کی ٹرم، تو کیا سم چلائیں گے اس پہ. ابھی اگر n لارج ہو تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ ریلیٹو فریکوینسی پھر کنورج ہو جاتا ہے ہمارے پاس پروبیلٹی آف دیٹ کرسپونڈنگ نمبرس. صحیح ہے. تو دیکھیں پر لارج آبزرویشن، صحیح ہے، n اگر 10 to infinity ہو تو یہ دونوں سیم. اس کا مطلب یہ دس از دا ایکچوئل آبزرویشن اینڈ دس از تھیوریٹیکل پروبیلٹی. صحیح ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 6 کی پروبیلٹی ان فیئر ڈائس از 1/6 ہے. صحیح ہے، تو اس کا تھیوریٹیکل پروبیلٹی ہے. ایکچولی اگر لیٹ سپوز آپ نے 10 بار پرفارم کیا اور اس میں ایک بار آ گیا، پھر اس کی پروبیلٹی 1/6 نہیں ہے، پھر 1/10 ہے. صحیح ہے، تو یہ ہمارے ساتھ اس طرح. تو یہ اگر ہم لارج رن پہ کریں گے تو یہ جو تھیوریٹیکل پروبیلٹی ہے سے یہ والا اس پہ یہ کنورج ہو جائے گی. صحیح ہے، یہ کنورج ہوگی اگر n لارج ہو. تو پھر ہم جو یہ والا سمیشن تھا، یہ والا یہاں پہ جو آ گیا ہے، صحیح ہے، اس کو ہم ریپلیس کر سکتے ہیں اسی پہ، اور یہ ہمارے پاس ایکسپیکٹڈ ویلیو کی ڈیفینیشن ہے. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر ہم n کو لارج کریں گے تو پھر ایکسپیکٹڈ ویلیو جو ہم نے آسانی سے میتھمیٹیکل کنسیپٹ سے پی میپ سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں وہ ہوگی، اور یہ جو آبزرویشن کی ٹرم میں ہم نے کیلکولیشن کرنی ہے اس کی پھر ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے یہ ہمارے پاس ہو گئی ایکسپیکٹیشنس، اور یہ جو n ہمارے پاس لارج ہو تو پھر ایکسپیکٹیشن جو ہے یہ کنورج ہوتا ہے، سمپل مین جو ہے کنورج ہو جاتا ہے ایکسپیکٹیشن پہ. اور پورا اسٹیٹسٹک اس کے بارے میں ہے کہ ہم ریپلیس کرتے ہیں ایوریج کو، سمپل مین کو ایکسپیکٹیشن پہ. صحیح ہے، اور پھر ہم کیلکولیشن کر دیتے ہیں. صحیح ہے، تو ایکسپیکٹیشن از جسٹ این ایوریج اگر ہم لارج رن پہ اس ایکسپیریمنٹ کو پرفارم کریں. صحیح ہے، تو یہ ہمارے پاس ہو گئی ایکسپیکٹیشن جو ہے ایوریج ہے. یہ اس لیکچر کا جو ہے مین تھیم تھا جو کہ کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ، یا پھر لیکچر اینڈ ہو گیا. پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.